اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. خوب خانوها و آغایون، خوب هستید شما؟ من هم خوبم، ممنون. خانواده شما خوبن؟ بله. خانواده من هم خوبن، ممنون. شما چه کار میکنید؟ ما سر کلاس هستیم. خوب شما بفرمایید شما اهل کجا هستید؟ خوب شما بفرمایید شما شام چه خوردید؟ یہ دقیقے سبحانے، یہ دقیقے سبحانے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. خوب الان ما میخوایم این چیزی بنویسیم، به شما یاد بدیم، یہ چیزی به شما یاد بدیم، ایک چیز آپ کو سکھائیں. سبحانے کیا مطلب؟ صبح کیسے پڑھیں گے؟ سبحانے. آپ کو آخر میں ہے تو زیر پڑھیں گے سیکنڈ لاسٹ کو. سبحانے سبحانے. نہار نہار نہار، اس کا میننگ بھی لکھوا. نہار. شام شام شام. صبحانے یعنی ناشتہ، بریک فاسٹ، بریک فاسٹ ناشتہ. نہار یعنی لنچ، دوپہر کا کھانا، دوپہر کا کھانا یعنی لنچ. نہار یعنی لنچ، شام یعنی ڈنر، ڈنر رات کا کھانا. شما شام چه خوردید؟ آپ نے لنچ کیا کھایا؟ ما عدس خوردیم. ما عدس، ہم نے دال کھائی، مطلب ما گوشت خوردیم، ہم نے گوشت کھایا. ما شام بریانی خوردیم مثلا. ما شام برنج خوردیم. بگید ما شام برنج خوردیم. ما شام برنج خوردیم. ما نهار عدس خوردیم. ما صبحانه چای خوردیم. ما صبحانه چای خوردیم. بله ما صبحانه من صبحانه چای خوردم. من صبحانه نیمرو آملیٹ. آقا جان نوشید نہیں آئے گا، نوشیدیم. ماں صبحانے چائے خوردہ نہیں استعمال کرتے ہیں پینے کے لیے بھی، ٹھیک ہے؟ اچھا بله. من صبحانه آملیٹ خوردم. شما چه خوردی صبحانه؟ ما چای خوردیم. ما نانو چای خوردیم. بله. صبحانه یعنی بریک فاسٹ، ناشتہ. دیکھیں ناشتہ فارسی میں ایک لفظ ناشتہ بھی ہے، لکھوا دوں آپ کو میں. فارسی میں ایک لفظ ناشتہ بھی ایسے نہیں، ایسے ہی ناشتہ. ناشتہ کبھی آپ اردو والا ناشتہ سمجھیں. ناشتہ بھی اگر آپ ڈاکٹر کے جائیں، اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو اور وہ آپ کو کہا ٹیسٹ لکھا ہے تو کہے گا ناشتہ بیا. ناشتہ بیا یعنی نہار منہ بولتے ہیں نا، نہار منہ بغیر کچھ کھائے پیے آنا. صبح ہی بالکل بھوکے پیٹ بغیر کچھ کھائے پیے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ناشتہ. ناشتہ یعنی بھوکے پیٹ، نہار منہ. بہرحال کیا بولیں گے اسے؟ نہار منہ.
نہیں تو بھوکا پیٹ تو شام میں بھی ہوتا ہے. ناشتہ بالکل صبح ہی اٹھتے ہی. جی نہار منہ یعنی ناشتہ. کبھی اور اردو میں جو ناشتہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے سبحانے. اسے سبحانے. سبحانے یعنی بریک فاسٹ. نہار یعنی لنچ. شام یعنی ڈنر. شام یعنی ڈنر. من شام برنج خوردم. شما چه خوردی؟ من نهار نان خوردم. شما چه خوردی؟ ما هم نان خوردیم. فهمیدید؟ متوجه شدید؟ متوجہ شدید؟ نوشتید لکھا آپ نے؟ آپ کو نام خوب یعنی دیکھیں آپ لوگوں کی کچھ لوگوں کی یہ تھا کہ میں نے تھوڑا جلدی بتایا ہے تھوڑا آہستہ، تو میں اس لیے اس جلدی کا جبران کرنے کے لیے کیا کرتا ہوں ایک بار اور، حالانکہ میں روز ہی سمجھا رہا ہوں، ایک بار اور صحیح، ایک بار اور صحیح، غور سے سنیے گا. آغا میوٹ ہے. ہیلو آپ لوگ میوٹ کر کے رکھیں تاکہ مجھے آسانی ہو. دیکھیں ہندی میں ایک ورڈ ہوتا ہے کریا. اسکرین شیئر نہیں ہے. جی اسکرین شیئر نہیں ہو رہی آپ؟ ہندی میں ایک ورڈ ہوتا ہے کریا. کریا یعنی کام، جسے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کریا. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ورب. انگلش میں اسے کہتے ہیں ورب. عربی فارسی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل. اردو میں کیا کہتے ہیں اسے؟ کام. غور سے سنیے گا، آہستہ آہستہ بولوں گا، ٹھیک ہے؟ بھلے آؤ. جی کریا جسے ہم ورب کہتے ہیں، عربی فارسی میں فعل اور اردو میں کام. ایک ہوتا ہے کرتا، کرتا ہی بولتے ہیں. سبجیکٹ، سبجیکٹ ٹھیک ہے، جسے عربی فارسی میں کہتے ہیں فاعل، اور اردو میں کرنے والا، کام کرنے والا. ٹھیک ہے، کرنے والا یا فاعل بھی بولتے ہیں، فاعل بولیے. تو جب میں مثلا اس ٹائم کیا کر رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں. یہ لکھنا کیا ہے؟ کریا ہے، ورب ہے، کام ہے. اور میں کون ہوں؟ میں فاعل ہوں. میں کرنے والا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں لکھنے والا ہوں، میں سبجیکٹ ہوں. تو یہ سبجیکٹ جو ہے نا، میں جو کام کو انجام دے رہا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. مٹا دوں اسے؟ بھلے آغا. یہ 3 طرح کا ہوتا ہے، جسے ہم فاعل کہہ لیجئے. ٹھیک ہے، انگلش میں کیا کہیں گے؟ سبجیکٹ کہہ لیجئے. سبجیکٹ کہہ لیجئے. ہندی میں کیا کہیں گے؟ کرتا، کرتا کرنے والا. ٹھیک ہے، اردو میں کیا کہیں گے؟ کرنے والا. جو کام کا کرنے والا ہے، یا تو وہ میں خود ہوں. انسان کام کی نسبت، کام کرنے کی نسبت اپنی طرف دے رہا ہے. میں نے کھایا، اسے کیا کہیں گے؟ متکلم. متکلم. انگلش میں کیا کہیں گے؟ فرسٹ پرسن. فرسٹ پرسن. ٹھیک ہے، انگلش میں کیا کہیں گے؟ فرسٹ پرسن. اب یہ جو کام کرنے کی نسبت اپنی طرف انسان دے رہا ہے، یا تو وہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے، یا تو وہ
अकेला है, तो अकेले को अरबी में क्या कहते हैं? एक को वाहिद। वाहिद। मैंने खाया, मैंने पिया, मैं सोया, मैं गया, मैं रोया, मैं जो भी काम मैं कर रहा हूं मैं अपनी तरफ निस्बत दे रहा हूं, मैंने किया, तो मैं एक हूं, तो वाहिद। क्या नाम हो उसका? पहले तो उसे क्या कहेंगे मुझे? मुतकल्लिम, यानी कलाम करने वाला। मुतकल्लिम के अगर डिक्शनरी में जाके माना देखेंगे, तकल्लुम करने वाला, बोलने वाला। अभी बोलने वाला मैं बोल रहा हूं ना, मैं अकेला हूं, तो वाहिद। उसके लिए क्या आएगा? मन। क्या आएगा? मन, यानी मैं। मन खुर्दम, मन दारम, मन मसन गिरिय करदम, मैं रोया। मन खंदीदम, मैं हंसा। या फिर मैं काम की निस्बत अपने साथ साथ अपने साथियों की तरफ भी निस्बत दे रहा हूं। भाई हमने खाया, तो खाने की निस्बत में अपनी तरफ भी दे रहा हूं और अपने साथियों की तरफ भी निस्बत दे रहा हूं कि हमने खाया, यानी मैं एक से ज्यादा। उसे क्या कहेंगे? जमा। उसे क्या कहेंगे? जमा। उसके लिए क्या आता है? मां। उसके लिए क्या आता है? मां। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट जो अगर काम की निस्बत अपनी तरफ दे रहा है तो उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है। अभी फर्स्ट पर्सन अगर एक है तो मन उसके लिए आएगा, और अगर एक से ज्यादा की तरफ निस्बत दे रहा है अपने साथ साथ तो मां। या फिर सब्जेक्ट फाइल करने वाला सामने वाला है, मैं जिससे बोल रहा हूं वो है, मैं काम की निस्बत अपने सामने वाले की तरफ दे रहा हूं। तूने खाया, तू गया, तू रोया। उसे अरबी में कहते हैं मुखाताब। आप उर्दू में भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आप मेरे मुखाताब हैं, मैं आपसे खिताब कर रहा हूं, आप मेरे मुखाताब है। मजलिसों में अक्सर सुनते रहते होंगे, आप मेरे मुखाताब है, मैं आपका मुखातिब हूं। मुखातिब जी जी। आपकी आवाज नहीं आई, कट गई। जमा का क्या होगा? क्या? माँ। माँ, ये तो रहा माँ, मीम अलिफ माँ। ठीक है। अब अगर जिससे मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पर्सन, जिससे डायरेक्ट सामने बात कर रहा है, तू, आप सब, उसे क्या कहेंगे? अरबी में मुखातब, फारसी में हाजिर, उर्दू में भी हाजिर ही तो कहेंगे। आप मेरे सामने हाजिर हैं, आपने खाया, आपने पिया। मैं खाने काम की निस्बत, क्रिया की निस्बत, वर्ब की निस्बत तेरी और तुम्हारी तरफ दे रहा हूं, तो उसे कहेंगे हाजिर। अब ये हाजिर भी मैं जिससे बोल रहा हूं सामने, तू कह के, या तो वो एक है या तो वो एक है, तो उसे क्या कहेंगे? एक को अरबी में वाहिद कहते हैं, फारसी में भी उसे क्या कहते हैं? वाहिद कहते हैं। अरबी में वाहिद कहते हैं, फारसी में मुफरद कहते हैं, मुफरद। या फिर मैं जिससे बोल रहा हूं, तूने खाया, वो दो एक से ज्यादा है, वो एक से ज्यादा। मैं कह रहा हूं आपने खाया, आपने सोए, आपने मारा, आपने पीटा, आप रोए, तो उसे कहेंगे जमा हाजिर। तो वाहिद हाजिर के लिए क्या आएगा? तू। जमा हाजिर के लिए क्या आएगा? शुमा। ठीक है। अब अगर सब्जेक्ट, फाइल, कर्ता, करने वाला, ना तो मैं हूं ना तू है, जो दो आपस में बोल रहे हैं मैं और तू करके, इन दोनों से हटके तीसरा शख्स है, जिसे इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं, अरबी फारसी में उसे कहेंगे गायब। उसे कहेंगे गायब। अब जो इंसान, गायब से मतलब ये नहीं है कि दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता है दिखाई दे रहा हो, लेकिन वो हम दोनों से हटके है, आपसे मेरे से हटके है। मैं अभी जिससे बात कर रहा हूं, अब जैसे आप ऑनलाइन मतलब 30-35 जितने भी ऑनलाइन है, मैं उन आप में से एक से बात कर रहा हूं, तो वो मेरा मुखातब है और मैं मुतकल्लिम हूं। हम दोनों से हटके बाकी सब थर्ड पर्सन में आएंगे, बाकी सब थर्ड पर्सन में आएगा। ये थर्ड पर्सन जो है, अगर वो एक है तो आप जानी गए मुफरद फारसी में या अरबी में वाहिद, और अगर एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा दो होते हैं अरबी में तो उसे तस्निया है, क्योंकि अरबी में तस्निया अलग आता है, लेकिन फारसी में एक होता है या एक से बढ़कर जमा कहलाता है। तो थर्ड पर्सन अगर एक है, जनाब गायब लिखता है जी जी, थर्ड पर्सन अगर एक है तो कू, और अगर थर्ड पर्सन एक से ज्यादा है तो आन। बस ये तीन चीज, यही तो तीन है। कोई सी भी जबान दुनिया की हो, सब्जेक्ट, फाइल, सब्जेक्ट मुसाफ सब्जेक्ट ही कहते हैं, फाइल, सब्जेक्ट, कर्ता, करने वाला, ये जो है ये दुनिया की कोई सी भी जबान हो वो इसी तरह का होता है। या तो पहले गायब को थर्ड पर्सन कहते हैं,
جی جی فعل غائب، تھرڈ پرسن کو فعل غائب کہتے ہیں. جو آپ نے انگلش میں تھرڈ پرسن پڑھا ہے اس کو غائب کہتے ہیں. غائب یعنی نہ دیکھیں دو انسان جب بھی بات کرے گا انسان دو ہی تو کریں گے. ٹھیک ہے، یہ کہے گا میں، یہ اپنے آپ کو کہے گا میں، سامنے والے کو کہے گا تو، میں اور تو. اب میں اگر ہم کئی ہیں تو ظاہر سی بات ہے جمع متکلم، اور اگر تو ایک سے زیادہ ہے تو تم. تو ان دو ذاتوں کو چھوڑ کر، ان دو ذوات کو، ذات کو چھوڑ کر، ان دو پرسن کو چھوڑ کر ایک الگ ہم دونوں سے ہٹ کے تیسرا ہے جو دکھائی دے تب بھی اسے غائب کریں گے کیونکہ ہم دونوں سے ہٹ کے ہے نا وہ، یا نہ بھی ہو تب بھی وہ. تو اس کے لیے اگر ایک ہے تو او اور ایک سے زیادہ ہے تو آنہا. یہی 6 چیزیں تو میں نے بتائی تھی، او، آنہا، تو، شما، من، ما. جی کچھ کہہ رہی ہیں بتائیے. جی 1 منٹ آ کر اسکرین شاٹ لے لیں اس کا. مطلب لکھ نہیں رہی آپ؟ اسکرین نہیں، شاٹ ہم لینے لگا والے دیجیے، کبھی لگا بعد میں دیجیے۔ فیئر نہیں کرتے ہیں، لہذا ساتھ ساتھ لکھا کریں. مجھے معلوم ہے، دیکھیے تجربہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے، جو بھی اسکرین شاٹ لیتا ہے وہ بعد میں پھر نہیں لکھتا ہے. اگر ہاتھوں ہاتھ لکھ لیں گے تو لکھ لیں گے. بہرحال ابھی تو لے لیجیے ورنہ تو دیر ہو جائے گی. تو یہ سبجیکٹ ہے دنیا کی ہر زبان میں 3 طرح کا ہوتا ہے. یا تو جو بول رہا ہے، میں کام کی نسبت اپنی طرف دے رہا، میں نے کھایا، میں سویا، میں رویا، تو یہ ہے واحد متکلم. اور اگر اپنے ساتھ ساتھ کام کی نسبت اور کے ساتھ بھی دے رہا ہے، ہم نے کھایا، ہم سوئے، ہم روئے، تو اسے کہیں گے جمع متکلم. ایک وہ ہے کہ جس سے میں بول رہا ہوں، جس سے متکلم کلام کر رہا ہے، اسے کہیں گے مخاطب یا حاضر. وہ ایک ہے تو کہیں گے فارسی میں، اور ایک سے زیادہ ہے تو شما کہیں گے. ٹھیک ہے جی. جناب متکلم کا مطلب کیا ہوا؟ متکلم یعنی کلام کرنے والا، بولنے والا. آپ پتہ نہیں سمجھ کی کوشش کریے. متکلم یعنی میں بول رہا ہوں، آپ کیا کہتی ہیں؟ میں جا رہی ہوں، میں کھا رہی ہوں، میں پی رہی ہوں، تو آپ متکلم ہیں. آپ جس سے بولیں گے تو جا، تو کھا، تو پی، تم جاؤ، اسے حاضر کہیں گے. آپ دونوں سے ہٹ کے جو الگ ہے وہ تھرڈ پرسن غائب کہیں گے. جی سمجھ میں آیا سب کو یا نہیں؟ نہیں آیا تو ابھی بھی بتائیے. کلیئر ہے. ٹھیک ہے. اب یہ غائب اگر ایک ہے تو اسے واحد غائب او آئے گا. اس کے لیے ایک سے زیادہ ہے غائب تو تھرڈ پرسن تو جمع غائب کہلائے گا، اس کے لیے آنہا آئے گا. اب میں جس سے کہہ رہا ہوں کام کی نسبت اپنے سامنے والے جو حاضر ہے اس کی طرف دے رہا ہوں، تو نے کھایا، تو اگر وہ ایک ہے تو تو، ایک سے زیادہ ہے تو شما. یا پھر کام کرنے کی نسبت کوئی سا بھی کام ہو، میں اپنی طرف نسبت دے رہا ہوں، میں نے کیا تو میں متکلم ہوں. تو میں اکیلا ہوں تو من، اور اگر میں کام کی نسبت اپنے ساتھ ساتھ یہ بیٹھے میرے پاس، میں کہوں ہم نے کھایا، یہ تھوڑے بول رہے ہیں متکلم میں ہوں، کلام میں کر رہا ہوں، لیکن کام کی نسبت اپنے ساتھ ساتھ ان کی طرف بھی دے رہا ہوں. تو ماں ہم نے کھایا، تو اسے کہیں گے جمع متکلم. اسے آ گئے من. جی جی فرمائیے. جی اس میں جو واحد ہے مطلب سنگولر، اور جمع کا مطلب ہے پلورل. جی جی ٹھیک ہے نا؟ سنگولر، جی جی بالکل بالکل، سنگولر پلورل، یہ سب سنگولر پلورل. ٹھیک ہے. واحد یعنی ایک، جمع یعنی ایک سے زیادہ، پلورل انگلش میں جی سنگولر سنگولر. slip of tongue. آگے آ رہا تھا، This سمجھ is میں آ slip گیا. of- this is روز slip تو of سمجھاتے tongue. ہیں آپ. اب سمجھ میں آ گئی؟ جی اب ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ فاعل کی علامت ہے. یہ کس کی علامت ہے؟ یہ کس کی علامت ہے؟ یہ سبجیکٹ کی علامت ہے. ان سے پتہ لگ رہا ہے سبجیکٹ، اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ سبجیکٹ تھرڈ پرسن ہے اور ایک سے زیادہ ہے. اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ سبجیکٹ سیکنڈ پرسن ہے اور ایک سے زیادہ ہے. اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ سبجیکٹ متکلم میں ایک ہے. اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ سبجیکٹ فرسٹ پرسن ہے، ایک سے زیادہ ہے. تو یہ علامت ہے نا، نشانی. ان سے پتہ لگ رہا ہے کہ ہمارا سبجیکٹ کی کیا کیفیت ہے. اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ ہمارا سبجیکٹ کیسا ہے. اس لیے کیسا یہ علامت ہوئے نا اس چیز کے، سبجیکٹ کی علامت ہے یہ. ٹھیک ہے، سبجیکٹ کی علامت ہے یہ علامت ہے، نشانی ہے. یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ ہمارا سبجیکٹ تھرڈ پرسن ہے اور ایک ہے. یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ ہمارا سبجیکٹ تھرڈ پرسن ہے وہ ایک سے. یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا سبجیکٹ، ہمارا فاعل حاضر ہے واحد.
ٹھیک ہے، یہ سنگرل ہے، یہ پلورل ہے، ایسے. اب یہ اسے کہیں گے ہم او آنا تو شما من ما، یہ فاعل کی علامت ہے، سبجیکٹ کی علامت ہے. ابھی آئیے سبجیکٹ ہمارا، اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ ہمارا سبجیکٹ، اس سے کیا پتہ لگ رہا ہے کہ ہمارا سبجیکٹ کیا ہے؟ اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ ہمارا سبجیکٹ سیکنڈ پرسن یعنی حاضر ہے اور ایک سے زیادہ ہے، جمع ہے، پلورل ہے. تو یہ نشانی ہوئی نا ہمارے سبجیکٹ کی علامت ہوئی نا یہ جی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم علامت فاعل کی استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ جو ورب سے وہ پتہ کیسے لگے کہ یہ ورب، اس ورب کا سبجیکٹ کون ہے؟ حاضر ہے، غائب ہے، واحد ہے، جمع ہے. تو اس کے لیے ابھی دکھائیں گے آپ او کے ساتھ، مثلا او کتاب دارد، ٹھیک ہے، او کتاب. اگر یہ او نہ بھی ہوتا کتاب دارد، اس کا معنی وہی تھے وہ کتاب رکھتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو بغیر کچھ نہ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا سبجیکٹ تھرڈ پرسن سنگل ہے. آنہا کتاب دارن، یہ اگر آنہا نہ بھی ہوتا کتاب دارن تو اس کے معنی وہی تھے وہ کتاب رکھتے ہیں. کیسے پتہ لگتا؟ یہ نون دال ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارا سبجیکٹ آنہا ہے. آنہا ہے یعنی تھرڈ پرسن غائب جمع. اس کے بعد تو کتاب داری، یہ یا ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارا جو سبجیکٹ فاعل ہے وہ واحد ہے، حاضر ہے، تو ہے. شما کتاب داری، دیکھیے میں تھوڑا فاصلے سے لکھ رہا ہوں اور اس کے نیچے لائن کھینچ رہا ہوں. یہ علامت ہے، یہ ہمارے سبجیکٹ کی علامت ہے اور یہ اس کی علامت ہے. ایسا سمجھ لیجیے ایک طرح سے کہ ورب کے آخر میں، کریا کے آخر میں، فعل کے آخر میں، کام کے آخر میں یہ آتی ہیں. ٹھیک ہے، من کتاب دا، یہ میم بتا رہا ہے کہ اس کا میرا اس کام کا سبجیکٹ، اس کام کا کرنے والا ایک ہے، متکلم ہے، فرسٹ پرسن ہے. ما کتاب ریم، یہ میم ہمیں بتا رہا ہے ورب کے آخر میں، فعل کے آخر میں، کام کے آخر میں، ورب کے آخر میں، یہ میم ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارا سبجیکٹ، ہمارا کرتا جمع متکلم ہے، پلورل ہے اور فرسٹ پرسن ہے، پلورل فرسٹ پرسن ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا اتنا لحاظ کرنا ہے کہ ہم اس او کے ساتھ ایسے ہی استعمال کریں گے. آپ ایسا نہ کیجیے گا او کتاب دارن یا آنا کتاب دارد، نہیں، یا آنا کتاب داری غلط، تو کتاب دارند غلط. شما یہ کہہ سکتے ہیں، البتہ یہ کہہ سکتے ہیں، بتائیے کیوں؟ احترام کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں، سنگولر کے لیے بھی کہتے ہیں ہم شما. ہاں، احترام کے لیے کہتے ہیں، اس سے احترام کا پتہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے احترام کا پتہ لگتا ہے. آئیے تو کنفیوز مت ہو جائیے گا، میں سمجھا دیتا ہوں جی. تو ایسا نہ ہو کہ من کے ساتھ یا لے آیا ورب کے آخر میں، فعل کے آخر میں، مثلا من کتاب داری یا تو کتاب دارم. نہیں، آپ مجھے معلوم ہے تھوڑی پرابلم ہوگی اور ہوگی، لیکن ایک آدھ بار ہو، دو بار ہو، ایک دن ہو، 2 دن ہو، 5 دن، بس 7 دن اتنی ہو، کیونکہ کئی لاکھ صیغے نہیں ہیں، 6 ہی ہیں، صرف 6 ہیں. ان 6 کو انسان کے قابو سے باہر نہیں ہو سکتی. اتنی چھوٹی چیزیں ہیں کہ اسے یہی دھیان نہ رہے کہ من کے ساتھ ورب کے آخر میں میم آئے گا بولتے ٹائم، ماں کے آخر میں، ماں کے ساتھ ورب کے آخر میں یہ میم آئے گا، من کتاب ماں کتاب داری، پتہ لگا من کتاب داری کہہ رہے ہیں آپ. شروع میں ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی میری جگہ ہوتے تو یہ کہتے چلو شروع میں کوئی بات نہیں ہوتی مشکل، لیکن اگر ہفتہ گزر جائے، 10 دن گزر جائے، 15 دن گزر جائے اور یہی سمجھ میں آیا ہوا ہے، سب کچھ آیا ہوا، لیکن بولنے میں آپ
سستی کر رہے ہیں بولنے میں, آپ کاہلی کر رہے ہیں, ذہن نہیں لگا رہے کہ میں ماں اگر استعمال کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ یہ میم بھی استعمال کرنا ہے مجھے. من استعمال کر رہا ہوں, من کتاب داری کیوں کہہ رہا ہوں میں, جب من کہہ رہا ہوں تو من کے ساتھ میم آئے گا. یہ 6 ہی تو چیزیں ہیں, یہ 6 ہی تو چیزیں ہیں. 6 چیزوں کا انسان کی قدرت سے انسان نے, بھائی دیکھیے آپ یہ سنیے, کسی بھی چیز کی کیپیسٹی کیسے پتہ لگائیں گے؟ کسی بھی چیز کی کیپیسٹی آپ دیکھیے, دنیا میں کتنی ہارڈ ہوگی سب سے زیادہ ہارڈ؟ 1 TB 2 TB کتنی, 1 ٹیرا بائٹ, 1000 ٹیرا بائٹ, کتنی ٹیرا بائٹ ہے, اور اس میں کتنی چیزیں آ سکتی ہیں آپ سوچ سکتے ہیں؟ آپ سوچیں اتنی بڑی, آخر بنائی تو انسان کے ذہن نہیں ہے, انسان کے ذہن سے بڑی تو نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب انسان کا ذہن سب سے بڑا ہے, اور اس میں 6 چیزیں نہ ہے تو اس کا مطلب ذہن پہ بوجھ ڈالا ہی نہیں. اور جو ذہن پہ بوجھ نہ ڈالے تو پھر جانتے ہیں آپ, خالی دماغ جن کے ہوتے ہیں وہ بہت جلدی خریدے جاتے ہیں اخباری ایسے لوگوں کے ذریعے, کیونکہ ان کے ذہن میں ان کے ماں باپ نے کچھ ڈالا نہیں, سکھایا نہیں. اب اخباری جو بھی آ کے پڑھا دیں گے اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گا, یا جو بھی جیسے بھی ہیں وہ آ کے بتا دیں گے, وہ آ کے کہیں گے کہ بھائی جمعہ تو امام معصوم کا حق ہے, امام معصوم پڑھا سکتا ہے, تو پھر یہ مولوی کیوں پڑھاتے ہیں؟ پھر وہ یہ نہیں سوچے گا کہ بھائی اگر امام معصومی کا حق ہے تو امام علی کے اپنے زمانے میں یا ہر امام اپنے زمانے میں ہر جگہ جمعہ پڑھاتے تھے کیا, یا کسی کو بیچتے تھے جی؟ پھر اس کے ذہن میں سوال نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے گھر والوں نے ذہن خالی رکھا, اس کا مجلس میں بٹھانا نہیں سکھایا, بچپن سے مجلس سے سننی نہیں سکھائی. ٹھیک ہے, پھر کچھ لوگ کیا کریں گے, پھر کچھ لوگ یہ کریں گے کہ عید کے دن عید نہیں منانی چاہیے, 10واں ہے مولا کا, اور 23 رمضان کو امام کے تیجے کے دن لندن میں برتھ ڈے سیلیبریٹ خود کر رہے ہوں گے اپنا. پھر یہ ہوگا کہ وہ آپ کو بہکائیں گے اور خود اپنا برتھ ڈے تیجے کے دن منائیں گے, آپ کو 10واں بھی نہیں منائیں, آپ کو عید بھی نہیں منانے دیں گے 10ویں کے نام پہ. سمجھ رہے ہوں گے آپ لوگ جی؟ تو پھر اس لیے ذہن پہ زور ڈالیے گا, بات کہاں اور نکل جائے گی, 10 لاکھ پہ نکل جائے گی, چھوڑے. تو ہمارا فائل ہمیں پتا ہونا چاہیے. اب بولیے, دیکھیے پہلے تو شام میں نے جو بتایا ہے نا کہ یہ آپ یہ کہیں گے کہ وہاں تو داری تھا یا خردی کیوں, ورب کام تو بدلے گا نا, دنیا میں ایک ہی کام تھوڑا ہی رکھنا, کھانا پینا سونا بھی تو کام ہے, وہ بدلتا رہے گا, لیکن یہ اس کی مناسبت سے ہی آتی رہے گی. تو شام خردی, تو نے کھانا رات ڈنر کیا, مثلا من بھلے من شام, جی بولیے, بھلے من شام لحاظ یعنی من کے ساتھ میم کا, تو کے ساتھ یہ کا. ایک چیز اور بتا دوں میں آپ سے, ایک چیز اور بتا دوں جو تجربہ کر رہا ہوں میں اور جگہ بھی, وہ یہ کہ میں بعض ٹائم آپ سے کہوں شما خوب ہستی, آپ کیا کہیں بھلے من, لیکن میں نے ایک دفعہ آپ سے کہا دوست شما خوب است, تو ایک دم سے سوال آپ بہت سے لوگ کریں گے ایک دم سے, جناب آپ نے تو بتایا تھا کہ شما کے ساتھ یہ دال آتا ہے تو ہستید ہونا چاہیے تھا. شما کے ساتھ تو آپ نے یہ دال بتایا تھا, ہستید ہونا چاہیے تھا. تو آپ بتائیے کیا یہ فرسٹ پرسن ہے؟ نہیں. سیکنڈ پرسن ہے؟ نہیں, کیونکہ دوست تو تھرڈ پرسن ہے نا, آپ کا دوست آپ تھوڑا ہی ہو, تھرڈ پرسن ہے وہ. تھرڈ پرسن کے لیے آست آئے گا, اور جمع ہوتا تو نون دال آتا, ہستن دوست ہے شما, دوست ہے نہیں جمع, دوست ہے شما نہیں آپ خوب ہستن. دیکھیے اس چیز پہ دھیان رکھیے گا, آپ یہ مت دیکھیے گا کہ شما آیا ہے تو اب تو یہ دال کیوں نہیں آیا. شما کے ساتھ تو آپ نے بتایا تھا یہ دال آتا ہے. آپ پہلے دیکھیں کہ وہ متکلم ہے, من اور ما جو بول رہا ہے وہ خود ہے, یا جو سامنے والا ہے وہ ہے, یا دوست ہے. دوست تو نہ میں ہوں نہ تو ہے, تھرڈ پرسن ہے. آپ کا دوست سیکنڈ پرسن کیسے ہو جائے گا؟
وہ تھرڈ پرسن رہے گا, آپ سے مجھ سے ہٹ کے ہے وہ. دوست شما خوباست, دوست ہے شما خوبان, نون دال. جی ہائی کیا بتایا سر آپ؟ لگائیں گے نا. آگا سمجھ میں جی آگا ہائی کا مطلب آسک فیل ہے, آسک یعنی ہے. دوست شما خوباست, آپ کا دوست ٹھیک ہے, آیا لگا لیجیے, اس تبھی سمجھیں گے آپ. آیا دوست شما خوباست, کیا آپ کا دوست ٹھیک ہے. آیا دوست ہے شما خوب ہستن, کیا آپ کے دوست, کئی دوست ایک سے زیادہ, آپ کے دوست ٹھیک ہیں, ٹھیک ہے. یہ بھی پوچھ سکتے ہو جی مادر شما خوب است. ہاں, مادر شما بھی تھرڈ پرسن میں آئے گی. ماں آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا, آپ کی ماں کے بارے میں. ماں نہ تو آپ ہے نہ میں ہوں, تھرڈ پرسن. تو اس کا دھیان رکھیے گا, سامنے کی بات ہے, بس یہ دھیان میں سے یہ نکل جاتا ہے کہ میں شما تو دیکھ رہا ہوں, یہ نہیں دیکھ رہا کہ دوست شما, آپ کا دوست. یہ دوست تو تھرڈ پرسن ہی رہے گا نا, نہ میں ہوں نہ تو ہے, تو یہ تھرڈ پرسن ہے, لہٰذا تھرڈ پرسن کی رعایت ہوگی نا فعل میں. جی جی یہ ہائی نے دوست کو پلورل بنا دیا گیا. جی یہ دوست تھا, یہاں پلورل ہے. ہائی ہاں اس میں پلورل, ابھی آگے جا کے پڑھیں گے. فارسی میں جواب بنانے کی ایک علامت ہے ہاں. کتاب کتاب ہا, دختر دختر ہا, پسر پسر ہا, دست دست ہا, پا پا ہا. یہ جمع بنانے کی ایک علامت بھلے یار. بہرحال ابھی تو اس چیز پہ دھیان رکھیے گا کہ میں اگر آپ سے پوچھوں خانوادہ شما خوباست, تو آپ یہ مت کہیے گا کہ شما کہہ رہے ہیں آپ اور است کہہ رہے ہیں, ہستید کیوں نہیں کہہ رہے. تو میں آپ کو نہیں کہہ رہا شما خوب ہستید. اگر میں آپ کو کہتا آیا شما خوب ہستید, تو میں آپ کو پوچھ رہا ہوں, تب میں یہ ڈال لاتا. لیکن میں ابھی کیا کروں, خانوادہ شما آپ کی فیملی, تو آپ کی فیملی تو تھرڈ پرسن میں آئے گی نا. تو اس لیے میں نے کہا خانوادہ شما خوباست, خانوادہ من خوباست. تو اب بتائیے وہ 6 چیزیں سمجھ میں آ گئی اچھے سے یاد کریں گے آپ لوگ, ورنہ پکڑنے والے پھر رہے ہیں, ذہن میں کچھ بھی پڑھ دیں گے, ذہن کا یوز کیجئے گا, ٹھیک ہے, عادت ڈالیے گا ذہن کو, ٹھیک ہے جی. خوب بیائم سر درس, بیائم یعنی آئیں سر درس, درس پر آ جائیں, آ جائیں, اب درس پہ آ جائیں. درس ہمارا 9-10 پڑھ لیا تھا, یعنی اس کتاب کا پہلا دوسرا. آپ کہیں گے کہ بھائی ابھی پہلی کتاب ہے, نئی کتاب چل رہی ہے, ایک دم سے 9واں 10واں درس کہاں سے پہنچ گیا. تو یہ کتاب 9ویں درس سے شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے اس کا ایک مقدمہ والی کتاب ہے 8 سبق کی. وہ 8 سبق میں صرف الف بے تے لکھنا سکھائی گئی ہے, اور یہ جس سے یہ سمجھ کے جیسے ہم اردو سیکھتے ہیں تو کیا سکھاتے ہیں, الف بے پہ, الف سے اللہ, بے سے بلہ, پھر الف بے زبر اب, یہی چیزیں سکھاتے ہیں. آگے کی چیزیں جملے تو بعد میں سکھاتے ہیں, ایسا ہی اس میں کیا گیا ہے. لہٰذا 8 درس تو آپ کے مطلب کے نہیں, کیونکہ آپ لوگوں کو اردو آتی ہے, اس لیے یہ 9ویں درس سے شروع ہوا. ہم 11ویں درس تک پہنچے تھے, یہ رہے 9-10 ہو چکا ہے, ابھی 2 درس ہوئے ہیں, اس لیے الفاظ مانا چیزوں کے نام بھی زیادہ نہیں ہوئے. اب آئیے درس 11 گوش کنید و بخوانید, سنیے اور پڑھیے. 2-2 4 لوگ کتاب لے لیں تاکہ کچھ رہے, ٹھیک ہے. ہم نے اس کے کل ورڈ میننگ لکھے تھے. آب, دیکھیے ورڈ میننگ تو لکھ لیے تھے. ورڈ میننگ آب یعنی پانی. تو ہم خالی ورڈ میننگ تھوڑی پریکٹس کریں یہاں پہ. اگر آپ یہ سوچیں کہ بھائی ورڈ میننگ یاد کرنے کو کہیں تو یاد کر لو, لیکن ایک چیز اور سکھائیے, اس کو پریکٹس کیجیے آپ. ان چیز, آن دور کھڑے ہو کے کہیے آن چیز, آیا ان آبس, شما آپ دارید, وزا ان چیز. خالی یہ جو تصویریں بنی ہوئی ہیں, خالی ورڈ میننگ یاد مت کیجیے گا ہر جگہ جا کے. اب آپ ورڈ میننگ کے ساتھ ساتھ جو جملے چھوٹے چھوٹے بنانے سکھائے ان کی پریکٹس. خالی یہ مت کہیے گا غذا یعنی کھانا, پی رہا یعنی کرتا, پا یعنی پیر, جارو یعنی جھاڑو, نہیں. ان چیز, ان غذاز, آن چیز, آیا ان غذاز, شما غذا خوردی, بلے من غذا. ان چیز, دیکھیے جن کے ہاں درس سے جس کے ہاں درس سے ہٹ کے باتیں ہو رہی ہیں وہ مائک بند کر. ان پیراہناست, آیا ان پیراہناست, ان چیز,
in past, in kissed, दोस्तों in pisaras, in kissed. सवाल पे ध्यान दीजिए, चीज नहीं कहा मैंने, kissed कहा है. In kissed, pisar chedarat, pisar chedarat, pisar chedarat, pisar chedarat, pirahan darat, pisar chedarat, kafsh darat. In cheese, आया इन जारूआस, शुमा आया शुमा जारूदारी, इन चीज आया इन अनारा, शुमा आया शुमा अनार खुर्दी, आन चीज आया इन आन आसपास, आस्ब चेदारत, चेदारत, दुमदारत, आस्ब चेदारत, आस्ब चेदारत, चेदारत, आस्ब चेदारत, शिकमदारत, आस्ब शिकमदारत, आस्ब चेदारत, गर्दनदारत. क्यों दारत दारत कह रहा हूं मैं? क्योंकि घोड़ा ना तो मैं हूं ना तू है, थर्ड पर्सन है. ठीक है जी, इसलिए मैं दारत कह रहा हूँ, इसलिए मैं दारत कह रहा हूँ जी. किसी ने इन इस्गास्ट आया, इन इस्गास्ट, इस्गास्ट चेदारत, बस उतुबूस दारत. अभी आगे पढ़ेंगे उतुबूस. आया इन इस्तखरास, इस्तखर चेदारत, आया इस्तखराब दारत, इन चीज आया इन उताक, उताक चेदारत, उताक तख्त दारत. इन चीज आया इन उतुआस, आन चीज आया आन उतुआस, शुमा उतुदारी, अब यहाँ पर कामिल करना है. आप, अनार, ईरान, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है. जुमले भी बनाते रहिएगा. यहाँ पर आप आइए. बस्तरीन चीज, एक चीज, आन चीज, बस्तनिया आइसक्रीम. आया इन बस्तनियास, आया इन बस्तनियास, आया आन बस्तनियास, बस्तनीदारी, बुलबुल रुए दरख्तास. बुलबुल रू के माना बताए ऊपर, बाला होता है, बालाए दरख्तास. वहाँ पे रू नहीं है, बालाए बोलेंगे. बुलबुल बालाए दरख्तास, बुलबुल बालाए दरख्तास, बुलबुल को जा, आन चीज, इन चीज आया इन सीबस, आया शुमा सीबदारी, आया शुमा सीब खुर्दी, भले मन सीब, भले मन सीब, भले तू सीब, भले शुमा सीब, भले आना सीब, भले आना सीब. इन चीज आया इन किताबस, आया आया ऊ किताब दारन, आया आना किताब दारन, आया मन किताब दारम. तू, मैंने अपने बारे में कहा तो आप तू कहेंगे. भले तू किताबदारी या शुमा किताबदारी.
خود برگ گوش کنید اب ایک منٹ مائک بند کر کے گوش کنید و بخوانید. گوش کنید یعنی سنیے پھر بعد میں جب میں کہوں تو بخوانید پڑھیے. برگ بولی برگ مستنی باران باران باد برنج بنزین بیمار بینی بخاری قلمون آیا این بارگاست آیا آن بارگاست آیا این بستنی است آیا آن بستنی است شما بستنی داری آیا او بستنی دارد او بستنی دارد آیا آنها بستنی دارند بله آنها بستنی دارند باران باد این چیست آن چیست آیا این برنج است آیا آن برنج است آیا شما برنج خوردی ما برنج خوردیم ما خوردیم بنزین آیا این چیست آن چیست آیا این بنزین است بنزین گرون است بنزین گران است گران یعنی مہنگا بنزین گران است این چیست آن چیست آن بینی آیا شما بینی داری آیا شما بینی داری بینی داری بله من یک بینی دارم من یک بینی دارم آن چیست این چیست آیا آن بخاری است آیا این بخاری است آیا شما بخاری داری بله من بخاری دارم من بخاری دارم. این چیست بشقاب آیا این بشقاب است بله بشقاب کجا است کجا یعنی کہاں بشقاب کجا تو ڈیٹ کہاں ہے بشقاب روئے میز است بشقاب احسن بشقاب روئے میز است بشقاب روئے میز است بله بشقاب روئے میز است این چیست این بوق است آیا آن چیست آیا این بوق است آیا شما بوق داری این چیست آیا این بوقلمون است اب یہاں پر اسے کامل کرنا ہے یعنی فل کرنا ہے بار تاکہ یہ آپ سے پتہ بھی لگا لے کہ آپ لکھنا بھی سیکھے اور املا بھی سیکھے اور میننگ بھی جانتے ہیں. بار بنزین بینی بوقلمون باد بلبل کتاب سی بشقاب. بس اب یہاں پہ لکھنے کی پریکٹس کرائی ہے. یہ اب یہ دیکھیے این آن کی پریکٹس ٹائم ہو گیا انشاءاللہ پھر سے اسی کی پریکٹس پہ رہ گئے. آج کا درس ہمارا آگے نہیں بڑھا وہی ہے بس وہی چیز جو میں نے پہلے سمجھائی تھی او آنہا وہی سمجھائی اور اس کی پریکٹس کرائی. تو آپ کو جب میں بار بار پریکٹس کرا رہا ہوں تو آپ کو تو اگر میں دو تین بار پریکٹس کرا رہا ہوں تو آپ کو تو 20-30 بار کرنی چاہیے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ